الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی یہ جو رزلٹ ہے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے پاس ہونے کی شکل میں، ایک زمیندار ہے محنت کرتا ہے تو اس کو ایک رزلٹ ملتا ہے، اینڈ پہ فصل اس کے گھر آ جاتی ہے۔ اب ایک مہینہ ہم نے روزے رکھے یا روزہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ روزہ آپ رکھیں، کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، اور یہ تقوی اور جو برداشت ہے اور صبر ہے یہ اصل مقصود ہے۔ اور قرآن پاک میں چونکہ بڑا جامع کلام ہے، اس کے اندر بار بار اس چیز کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے کہ تقوی متقین کے لیے کامیابی ہیں، متقین کے لیے انعامات ہیں، متقین کے لیے ایون یہاں پہ آگے آئے گا شروع میں سورہ بقرہ کے آغاز میں کہ یہ کتاب جو ہے یہ متقین کو ہدایت دکھاتی ہے۔ اور تقوی کا جو سب سے اعلیٰ جو عملی شکل ہمیں نظر آتی ہے قرآن میں ہی واقعہ آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ کس طرح انہوں نے یعنی وہ جو جب سارا واقعہ ہوا، بھائی مارتے ہوئے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا، اور پھر آگے اس کو بیچ بھی دیا بڑے کم نرخ پہ، اور پھر وہ آگے یعنی وہ سارا چلتے 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 جب اینڈ پہ وہ بھائی سامنے آ گئے ہیں تو وہاں پہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کو بڑی سختی سے پیش آتے، ان کو جتلاتے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا یہ ظلم و ستم کیا ہے، لیکن انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے پوچھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ واقعی ہے، اذ انتم جاہلون، کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب وہ جو ہی انہیں پتہ چلا کہ یہ تو یوسف ہے، وہ تو کہنے آئنہ کا لانت یوسف۔ اب یہ ان الفاظ کے اندر دونوں، اب آئنہ کے اندر کیا ہے؟ ایک خوف ہے، اور آنتا کے اندر ایک امید ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا ہے۔ پھر آگے سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے رحم والا معاملہ فرمائیں۔ تو اب یہ یوسف علیہ السلام کے اندر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی بھر دی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اب بالکل معمولی لفظ یوز کیا، ایسا لفظ یوز کیا کہ جو بالکل عربی زبان میں ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ تو اس بنا پہ پھر جو اللہ پاک نے ان کو جو چیز عطا کی تھی، اور وہ کیا تھا؟ انہ من یتق ویصبر۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فرمایا کہ میں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی پوچھ پڑتار نہیں، تم آزاد ہو، تمہیں میں معاف کرتا ہوں۔ اور میں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر، یعنی پوری صورت کا جو کلائمیکس ہے اور جو عروج ہے اور جو خلاصہ ہے کہ وہ تقوی اور صبر۔ تقوی چونکہ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ پہلے زلیخا والے واقعے میں تقوی تو انہوں نے شو کر دیا تھا کہ اپنے ایک عورت، اس کو خوبصورت ترین عورت اور ملکہ ہے، وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے، اور وہ انہوں نے تقوی کا مظاہرہ کیا۔ وہاں پہ کمرے کے اندر سارے اسباب موجود ہیں برائی کے، لیکن اس کو چھوڑ کے بھاگ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھولتے گئے۔ تقوی پہلے انہوں نے اظہار کر دیا، اور پھر صبر، پھر اس واقعے پہ اپنے بھائیوں کے واقعے پہ جو ہے وہ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا کہ تو گویا کہ صبر اور تقوی جو ہے وہ پورے انہی کے مقصود ہے۔ روزے سے بھی اللہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، یعنی اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ کے اور پورا مہینہ آپ بھوکے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور اگر وہ رزلٹ نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا وہ فائدہ نہ ہو سکا ہمیں۔ اس لیے قرآن پاک نے اس آیت کے اندر جہاں پہ یہ روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، وہاں پہ فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مہینہ ایسی بڑی دولت ہے کہ جو سب سے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے، جس کو بار بار قرآن پاک میں کہیں پہ جنت کا ذکر آیا تو فرمایا اعدت للمتقین، اور کہیں پہ قرآن سے ہدایت لینا کا ذکر آیا تو وہاں پہ ذکر کیا گیا ہدی للمتقین، اور اسی طرح اور بارہا ان چیزوں کو ذکر کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا جو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے کہ آپ جیسے ایک تنگ رستہ ہوتا ہے، اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اب اس میں بندہ اپنے آپ کو کونج کانج کے بچا بچو کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو ہے نا یہ تقوی ہے کہ بندہ یہاں سے دنیا سے اس انداز سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلا جائے کہ اس کی زندگی
جو ہے آلودگیوں سے اور گناہوں سے اور ناپاکیوں سے اور نافرمانیوں سے اور شرک سے اور بدعت سے اور یہ جتنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے اندر سے نکل جائیں اور اچھے اخلاق اور اچھی سیرت اور اچھے اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات اور اس کے عبادات میں شغف اور معاملات اس کے فیئر اینڈ جو ہے نا وہ صحیح ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روزے کا مقصد تھا. تو یہ جو ہمیں قرآن پاک نے اور اس مہینے کی برکت سے اللہ کرے ہمارے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں اور ہم اس کی کوشش کریں. جب کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے نتیجے کے طور پہ تقویٰ عطا فرمائے گا. اور یہی اللہ کے ہاں سب سے بڑی جو دولت ہے کہ انسان کے اندر برداشت آ جائے، صبر آ جائے، تقویٰ آ جائے اور وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.